تو یہاں کمپیئر کرنے کی چیز کیا ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے اگر سمجھا نہ جائے الفاظ کو؟ یعنی بات اگر ایسی ہے کہ جو بندہ اپنے اندر یہ 6 عادتیں یا شرطیں کہہ لیں پیدا نہیں کرتا، تو نہ صرف یہ کہ اسے سکسیس نہیں ملتی، بلکہ اس کا شمار علم والے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں بھی نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی بندہ علم والا نہیں ہے، ہدایت یافتہ نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ جاہل۔ تو دیکھیں کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اور ان 6 شرائط کی امپورٹنس یہاں سے بھی شو ہو رہی ہے کہ دیکھیں شروع میں ہی آ رہی ہے، آیت 3 اور 4 ہی ہے سورہ بقرہ کی۔ تو ان 6 شرائط کی ڈیپلی اسٹڈی کر کے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا کہ ہم میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے۔ اور اگر بلیو کرنے کی بات ہے تو کسی عام گناہ گار انسان سے بھی پوچھیں کہ بھی قرآن پاک کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو وہ کہے گا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو اب کوئی شک و شبہات کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو پہلی شرط ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کچھ ایسی چیزیں، ایسے حقائق جن کے حق سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، صرف بات اتنی ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی، مثلا جنت، جہنم، فرشتے، قیامت کا دن اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اگر ہدایت یافتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اس کیٹیگری میں وہ لوگ شامل ہیں جو ان سارے حقائق میں 1% بھی شک و شبہ نہیں رکھتے۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرنے والے، یعنی ایسا نہیں 2 پڑھی 1 چھوڑ دی، 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، ایسا نہیں، پابندی کرنے والے۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو رزق، جو مال و دولت، جو پیسہ تمہارے پاس ہے یہ تمہارا اپنا نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا، زیادہ نہ سی تھوڑا سی لیکن کرنا ہے۔ نمبر 4، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، یعنی وہ لوگ جو اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک، پورے کے پورا قرآن پاک، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے سب حق ہے، سچ ہے، اس میں 1% بھی شک شبہ نہیں ہے۔ نمبر 5، وما انزل من قبلک، یعنی تم سے پہلے جو نازل ہوتے ہیں، یعنی قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں، تورات، زبور، انجیل، جو کتابیں نازل ہوئی، ان سب کتابوں کے حق سچ ہونے کا یقین رکھنا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت کا دن ایک دن آنا ہے، ہم نے زندگی میں گزارے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، اس چیز کا یقین رکھنا، وربل اٹسٹیشن نہیں، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پارہ 29 سورہ ملک کی آیت 2 میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہاری زندگی اور تمہاری موت کو بنایا لیبلوکم، تاکہ وہ جانچے، دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، لہٰذا اس دن کا ہم نے یقین رکھنا ہے۔ تو یہ ایک سرکل بنتا ہے جس کے اندر یہ 6 شرائط رکھ دی گئی ہیں، تو اس سرکل میں ہم نے انٹر ہونا ہے۔ تو آگے ہے اولئک، اس سرکل کی امپورٹنس اور اس کا پروف ہمیں اس ایک ورڈ اولئک سے مل جاتا ہے۔ دیکھیں عام طور پہ عربک لینگویج میں یہ یا وہ کے لیے الفاظ ھذا ہی یا ہوا ذالک بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہاں لفظ اولئک، تو لفظ اولئک کی ٹرانسلیشن کا کمپیریزن اگر ہم لیں علماء سے یا مختلف ٹرانسلیٹر سے، تو احمد رضا خان، جن کو اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، نے اولئک کی ٹرانسلیشن یہ یا وہ نہیں کی ہے، وہی لوگ لکھے جو اس سرکل کے اندر ہے، وہی 6 شرائط والے لوگ۔ مولانا فتح محمد جلندری صاحب، یہی لوگ، یعنی جس طرح کسی چیز پہ انگلی رکھ دی جاتی ہے کہ بس یہی، ڈاکٹر اسرار، یہی لوگ، سید ابو الاعلیٰ مودودی، ایسے لوگ، یعنی جن میں یہ شرائط پائی جائیں، ایسے۔ محترمہ رفت اعجاز صاحبہ نے بھی اولئک کی ٹرانسلیشن ایسے لوگ لکھی ہے، مولانا اسحاق مدنی، یہی لوگ، ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ، یہی لوگ۔ علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ہدایت والے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مفلحون، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، سکسیسفل لوگ۔ اگر ہم ایک چھوٹا سا کمپیریزن لے لیں
جو لوگ اس سرکل سے باہر ہیں، یعنی جو ان 6 شرائط پہ پورے نہیں اترتے، تو وہ نہ تعلیم یافتہ، نہ ہدایت یافتہ اور نہ سکسیسفل۔ جیسا کہ اسی طرح کا ایک کمپیریزن سورۃ القاریہ کی آیت 6 اور 7 میں بھی رکھا گیا ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو یہاں ڈیفرنس کوئی 19-20 جتنا نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ چلو ادھر نہیں تو ادھر صحیح۔ زمین و آسمان کے فرق سے بڑا فرق ہے۔ ایک طرف عیشت راضیہ، جو فیسلٹیز انسان چاہتا ہے وہ سب، باغات، نہریں، چشمے، ٹھنڈے سائے، ٹھنڈی ہوائیں اور ساری نعمتیں، اور دوسری طرف حاویہ، اللہ اکبر، آگ، گرم اور کالا دھواں، کھولتا ہوا پانی، سانپ، بچھو اور طرح طرح کے سارے عذاب۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ ہمیں اپنے اندر یہ 6 عادتیں، یہ 6 شرطیں پیدا کر لینی چاہیے۔